তো আজকে আসলে আলহামদুলিল্লাহ, আগে দারুল উলুম দেওবন্দের মোদাররেস ছিলেন উনি, সরফ নাহবের। তো এখন অন্য এক মাদ্রাসা আছেন, আমরা এখানে আজকে আসছেন, কিছুদিন পূর্বে আসবেন খবর পেয়েছি আমি। তো আমি বললাম যে রোববারে আসলে সুবিধা হয়, তাহলে কিছু হাজিরিনে মজলিস থাকেন, হজরতে কিছু বয়ান করলেন, আবার হজরতকে আনার জন্য বলেন, নিয়ে আসেন। তো হাজিরিনে মজলিস থাকেন, ওনারা কিছু কথাবার্তা শুনলেন। এটা বলে দিয়েছে হজরতকে যে আজকে এটা ইসলাহি মাহফিল, কিছু ইসলাহি মাহফিল মানে কিছু দিনই কথাবার্তা আলোচনা করা। আমাদের কোনো একটি বিষয় এমন নাই যে যেটা আমাদের প্রয়োজন নেই। হজরত এসে গেছেন, হজরত বয়ান করবেন, উর্দুতে বয়ান করবেন ইনশাআল্লাহ, পড়ায় সবাই আমরা বুঝবো ইনশাআল্লাহ। नहीं, आपके लिए मैं बैठा हुआ था। अच्छा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، ذاکرین حضرات، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے آتے ہی حکم دیا کہ تجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمارے علاقے کے ذاکرین حضرات، اللہ والے تشریف لائے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس سے میں بہت محبت رکھتا ہوں، گرچہ میں اللہ والا نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنا دے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی سید العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب باسکنڈی بدرپوری، حضرت بہت ہی قریب تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت کے احوال ہم نے جتنے حضرت مولانا احمد علی صاحب سے سنے شاید کسی نے سنا ہو۔ 2 سال تک حضرت کے ساتھ رہے مدینے میں۔ حافظ حکمت اللہ مراد آبادی، انہوں نے مجھے بتایا، میں جب دیوبند آیا، آج سے 38 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، دیوبند آنے کے بعد بس ذکر آیا حضرت مولانا احمد علی صاحب کا، انہوں نے بتایا کہ تم تو احمد علی کے شاگرد بھی ہو، مرید بھی ہو، تو احمد علی کی بات سنو۔
حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ حج کے سفر میں جا رہے تھے. جدہ پہنچنے کے بعد پانی جہاز سے جا رہے تھے، اس وقت پانی جہاز سے جاتے تھے. جدہ پہنچتے ہی چپل اتار کے سمندر میں پھینک دیا. حافظ حکمت اللہ صاحب نے کہا او احمد علی، یہ تو آسام کی سرزمین نہیں ہے، عرب کی سرزمین، پیر میں آبلے پڑ جائیں گے. کہا نہیں، میں نہیں پہن سکتا، مجھے ڈر ہے کبھی کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پڑا ہو اور میرا چپل اس کے اوپر پڑے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فالج کا حملہ ہوا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت دورہ پڑ چکے تھے، دوبارہ دورے کے لیے بلایا دیوبند میں. اصل دورہ مقصود نہیں تھا، ذکر اذکار کرانا مقصود تھا. 2 سال رکھا اپنے پاس حضرت نے، دورہ پڑھوایا، تفسیر پڑھوائی. جس دن فالج کا حملہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت خواب میں آئے، کہا احمد علی تو یہاں کیا کر رہا بیٹا جلدی جا، حسین احمد پر فالج کا حملہ ہو رہا ہے. دوڑے حضرت، جا کر دیکھا واقعی اندر بہت چہل پہل ہے اور گھر میں آواز ہے، طبیعت ناساز ہو گئی. میں نے حضرت کی زندگی لکھی ہے، حضرت مولانا احمد علی صاحب کی حیات کارنامے 250 صفحات پر. کیسی تربیت کی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی. وہاں حضرت کے ساتھ 2 سال رہے مدینہ منورہ میں. وہاں عصر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، عصر سے مغرب تک بہت لمبا وقت. تو ریاض الجنہ میں جہاں روضہ اطہر ہے بائیں طرف جالی میں جسم لگا کے حضرت نے کہا وہی مراقبہ کرنا. عصر کی نماز پڑھ کے وہی مراقب ہو گئے. حضرت نے دیکھا ایک قندیل، نور کی ایک قندیل اوپر آسمان سے ان کے سامنے، آسمان سے ان کے سامنے رکھا ہوا. اس قندیل کو دیکھ کے ایسے بیٹھے رہے اور مغرب کی اذان ہو گئی. پھر وہ قندیل آہستہ 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 اوپر چلا گیا. حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا جس کا قلب جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جھنجھانا بھیج دیتے تھے، نور محمد جھنجھانوی کے یہاں. وہاں آپ لوگ کبھی جائے تو دیکھنا، مسجد کے دائیں طرف ایک حجرہ ہے اور حجرہ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک آدمی میری ہائٹ، میری لمبائی کا ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. نور محمد جھنجھانوی مسجد کے تو امام ہیں، لیکن کتنے پہنچے ہوئے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس کا قلب جاری نہیں ہوتا 40 دن کا چلہ کرواتے تھے. وہاں رہو جا کے. ایک شمسام اللہ خان صاحب کے والد تھے، ان سے کہہ رکھا میرا جو بھی مہمان آئے اس کی مہمانداری کرنا، جو خرچہ ہو میرے سے لے لینا. تو ایک چلہ وہاں کرواتے تھے، اس کے بعد قلب جاری ہو جاتا تھا. ہم لوگ مسجد کی امامت میں ہچکچاتے ہیں. حضرت کہتے ہیں جس کو مسجد کی امامت مل گئی اس کو تو ایسا موقع ملا اللہ اللہ کرنے کا کہ فرصت ہی فرصت صرف اللہ اللہ کرے. 5 وقت کی نماز پڑھائی، صبح مکتب پڑھا دیا، شام کو مکتب پڑھا دیا، باقی تو خالی اوقات ہیں. لیکن اس کے لیے اوپر سے تربیت چاہیے. بغیر پیر کے خراب ہو جائے گا، بغیر پیر کی نگرانی کے خراب ہو جائے گا. دیکھو نور محمد جھنجھانوی مسجد کی امامت کرتے ہیں
اور حضرت یہ امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نور محمد جنجانوی کے خلیفہ ہے. اور نور محمد کیا نام لیا تھا میں؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہے رشید احمد گنگوہی. سمجھ رہے رشید احمد گنگوہی؟ اس وقت اگر آپ کہہ دو پوری دنیا میں ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، غلط نہیں ہوگا. کتنے بڑے عالم. ان سے کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے عالم آپ، اور آپ عربی سوم شرع جامی تک پڑھنے والے ایک بزرگ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ارے بھائی ہم نے تو مٹھائیوں کا نام پڑھا، یہ رسگلہ ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ رس ملائی ہے، یہ نام پڑھا صرف، ان کا ذائقہ ہم کو ملا حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد. کتنے بڑے بزرگ. اللہ اس کو نہیں دیکھتا یہ کتنے بڑے عالم، اللہ دیکھتا ہے کتنا ذاکر و شاغل ہے اور اللہ سے اس کا قلب کتنا جڑا ہوا ہے، کتنا جڑا ہوا ہے وہ اللہ سے. اندازہ کرو آپ. رشید احمد گنگوہی کا نام سنتے ہی دارالعلوم دیوبند کے بانی تو قاسم نانوتوی، اور اگر مکتب کی شکل میں کہیں گے عابد حسین صاحب، لیکن دارالعلوم کی اس شکل کو آپ کے بانی آپ کہو گے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان سب کے سرپرست حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہیں بیٹھ کے دارالعلوم میں دورہ نہیں تھا، دارالعلوم میں دورہ نہیں تھا. رشید احمد گنگوہی اکیلے سیاسی کی سب کو پڑھاتے، وہاں گنگو اکیلے حضرت پڑھاتے تھے ساری کتابیں دورے کی. اس کے بعد دارالعلوم آگے بڑھتا گیا پھر دورہ قائم. حضرت رشید احمد گنگوہی دارالعلوم کے سرپرست تھے. پھر ان کی سرپرستی میں دارالعلوم نے ترقی کی، ترقی کرتے کرتے بڑا دارالعلوم بنا. قاسم نانوتوی دارالعلوم کے بانی ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں سر سید. دونوں ایک استاذ کے شاگرد مملوک علی کے. یہ دونوں گئے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سر سید نے کہا حضرت میں ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں عصری تعلیم ہو، یہ جنرل تعلیم ہو، کچھ لوگ نوکریوں میں بھی آ جائیں گے سرکاری، اس کے لیے دعا کرے اور اس کا طریقہ وغیرہ کیسے ہو آپ ہمیں راستہ بتائیں. کہا نہیں یہ سب تو وہ کر، قاسم سے بات کر، وہ بہت عقل مند ہے، مجھ سے یہ سب بات مت کر. بہت اصرار کیا جب حضرت نے کہا ایک بات سنو، اگر لیمو کا پیڑ لگا کے گنے کے رس سے اس کی آبیاری کی جائے، یعنی لیمو کا پیڑ اتنا بڑا پیڑ لگا کے پانی ڈالیں گا جبھی تو بڑا ہوگا نا لیمو کا پیڑ. ان حضرت نے کہا اس کی پانی کی جگہ اگر کیا کہتے ہیں گنے کو، کشیار کے رس سے اگر تم نے اس کی پانی کی جگہ کشیار کا رس ڈال کے اس کو بڑا کیا لیمو کا جو لیمو آئے گا وہ میٹھا آئے گا یا کھٹا آئے گا؟ کھٹا آئے گا. تم جو سوچ رہے ہو وہاں سے دنیا دار پیدا ہوں گے، دیندار نہیں ہوں گے. کیا دیکھو دماغ حضرت کا. اور دارالعلوم سے دیندار پیدا ہوں گے. چنانچہ ابھی 4-5 سال پہلے شیخ سدیس عبدالرحمن سدیس جو حرم مکی کے امام ہے، اب شؤون اماموں کے صدر بھی ہے، اب بہت بڑے ہو گئے. پہلے تو محض ایک امام تھے، عبداللہ سبائیل تھے صدر، ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ہو گئے صدر. تو عبداللہ سبائیل کے
عبداللہ سبائیل کو حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا دیوبند میں، جب قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا۔ دیکھیے ہمارے اکابر ان کا نظریہ کتنے دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ سمجھتے قادیانی کہاں ہے، قادیانی کہاں ہے؟ حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتی قادیانیت؟ میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں قادیانیت جڑ پکڑ رہی انڈیا میں۔ اس کے بعد حضرت نے عبداللہ سبائیل کو بلایا، قادیانیت کا جلسہ کیا۔ 1984 کی بات کر رہا ہوں میں، 1984 کی بات۔ جو طلبہ وہاں پڑھے ہوئے، بابو ظاہر کے دائیں طرف ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں بنایا وہ اسٹیج، اور دارالعلوم کا وہ پورا چمن رون دیا تھا، وہ جو پھلواری جتنی مہمانوں نے۔ وہاں عبداللہ سبائیل آنے کے بعد قادیانیت کے اوپر حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تقریر کی۔ عبداللہ سبائیل دیکھتے رہ گئے، بیچ بیچ میں عربی بولتے تھے۔ اس کے بعد اگلے دن سے یہ ابھر گئے، قادیانی حضرت کے خلاف اخبارات میں لکھنے لگے۔ تو حضرت نے ایک میٹنگ میں کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو نا قادیانیت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں قادیانیت جڑ پکڑ رہی انڈیا میں۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے بزرگان دین کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ اندرونی بھی ہے۔ یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے دلوں میں انڈیکیٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم میں قادیانیت کے خلاف دفتر قائم کیا، مولانا شاہ عالم کو ذمہ دار بنایا گیا، اور بنا کر قادیانیت کے خلاف کتابیں، بہت ساری کتابیں تیار کی گئی۔ اس کے بعد فرق باطلہ کے خلاف حضرت نے کہا اور بھی جتنے فرق ہیں سب کے خلاف ایک ایک دفتر قائم کرو، ایک ایک دفتر قائم کر کے ان سب کے خلاف کتابیں لکھو۔ بزرگوں کا نظریہ جو ایک ایک نظر سے کہاں تک فتح ہو جاتی ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند کا یہ حال ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی فرق باطلہ کے خلاف، آدمی چاہیے، افراد چاہیے، کتاب چاہیے، فوراً آپ کو 10 آدمی ایک ساتھ مل جائیں گے اور 10,000 کتابیں ایک ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا عبداللہ سبائیل آئے تھے، اگلے سال میں چلا گیا تھا حرم شریف میں، عبد الرحمن سدائس سے ملنے کے لیے میں گیا۔ اس وقت لائن سے اماموں کے کمرے ہوتے تھے اور میں پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تو جانے کے بعد انہوں نے موڑ کے دیکھا، پوچھا من این انت؟ میں نے کہا من دیوبند۔ کہا انتم تعرفون شیخ سبائیل فقط؟ میں نے کہا انشاءاللہ ادعوک ایضا ندعوک ایضا۔ انہوں نے کہا تم لوگ تو صرف شیخ سبائیل کو جانتے ہو، ہمیں کہاں جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو بھی بلائیں گے، فکر نہ کرے۔ دیوبند میں آپ چونکہ گزشتہ سال شیخ سبائیل آئے تھے نا، اب یہ کہہ رہے تم لوگ تو شیخ سبائیل کو جانتے ہو۔ میں نے کہا آپ کو بھی بلائیں گے۔ پھر 5 سال پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی کوشش سے یہ حضرات آئے، عبد الرحمن السبائیل۔ انہوں نے آ کر جو تقریر کی، اس تقریر میں کہا میں انحائے عالم میں گھوما، دنیا پورے عالم کے ہر اطراف میں گھوما، گھوم کے دیکھا ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ وہی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دیکھو، قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید۔ قلندر جو کچھ کہتا ہے ایسا لگتا ہے دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ حضرت گنگوہی نے کہا اس وقت کہ تم تو دنیا دار پیدا کرو گے، سر سید رحمۃ اللہ سے کہا، اور دارالعلوم سے دیندار پیدا ہوں گے، اور یہ دیندار پورے عالم کے اندر دارالعلوم کی شاخ۔ اب لندن میں جائیے، دارالعلوم کے فضلاء نے بڑے بڑے دارالعلوم قائم کیا۔ افریقہ میں جائیے، دارالعلوم کے علماء نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔
اسی طرح کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ دارالعلوم کی شاخ ملے گی۔ عبدالرحمن سدئی نے صحیح کہا، پورے عالم گھوم کے دیکھ لیا انہوں نے، ہر جگہ دارالعلوم کی شاخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے جو سرپرست ہے اللہ والے ہیں، اور ان لوگوں کی جو رات کی دعائیں، حضرت بعض اساتذہ دارالعلوم کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے تو پیدل گنگو جاتے تھے، جا کر پاتے تھے یہ تو حضرت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو تہجد سے فارغ ہونے کے بعد یہ کھنکارتے ہیں، ایسے ایسے آواز نکالتے، تو سمجھ جاتے کوئی باہر ہے، کیا بات ہے؟ حضرت وہ فلاں ایک مسئلے میں اٹک گیا، حضرت نے چٹکی میں جواب دے دیا، پھر آ گئے روانہ، وہ چائے تو پی کے، حضرت نہیں، پھر گھنٹہ نکل جائے گا۔ یہ دیوبند آ کے گھنٹے میں شریک ہو جاتے تھے۔ ایسے ایسے اکابر ہمارے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کہیں قوالی ہوتی تھی حضرت چلے جاتے تھے۔ قوالی آج کل کی قوالی نہیں ہے، اس زمانے کی قوالی جس میں صرف سرکار دو عالم کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی۔ دو تارا تو بجتا تھا لیکن ناجائز اشعار نہیں کہے جاتے تھے۔ مکے میں تھے حضرت گنگوہی ساتھ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ حضرت نے کہا تم جاؤ گے میرے ساتھ قوالی میں، آج رات قوالی ہے، کچھ پاکستان کے لوگ ہیں، فلاں جگہ کے لوگ ہیں۔ حضرت نے کہا آپ چلے جائیے، میرا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ وہاں سے آ کر کہا حضرت نے بس میں نے بھی آج توبہ کر لی، میں بھی نہیں جاؤں گا آج سے۔ اچھا ہوا تو نہیں گیا، اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ تم مت جاؤ۔ حضرت نے آ کر، حضرت کا بہت شوق تھا، اس دن سے آ کر کہا اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب ہر طرح کے اشعار بولنے لگے، پڑھنے لگے لوگ، اس دن سے ختم ہو گیا۔ تو عشقیہ اشعار جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور درد بڑھے، اس طرح کے اشعار کہتے تھے۔ جی نہیں، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تر قط عینی، اے محمد تم سے حسین میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، وأجمل منك لم تلد النساء، تم سے خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، خلقت مبرئا من کل عیب، اے محمد آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے، آپ کے اندر کوئی عیب کوئی شخص نہیں نکال سکتا۔ کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسے تم پیدا کیے گئے جیسے تم نے چاہا، جیسے تم نے چاہا۔ اللہ انبیاء کرام کو اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ اللہ انبیاء کرام کو کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یہ ندی میں نہاتے تھے بغیر کپڑے کے، کپڑا رکھ دیا اوپر اور بالکل برہنہ، بالکل ننگے پانی میں اتر جاتے تھے، نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھاٹ میں نہیں نہاتے تھے، حضرت دور جا کے نہاتے تھے۔ پورے علاقے میں شہرت کر دی بنی اسرائیل نے، موسیٰ کے اندر کوئی بیماری ہے، موسیٰ کے اندر کوئی بیماری ہے، اس کا نام ہے آدر۔
یعنی آدر کی بیماری ہے جو یعنی خصیتین کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے. کوئی پھول جاتا ہے، ایک پھلا ہوا ہوتا ہے، کبھی دونوں پھولے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ آدر کی بیماری ہے. اب نبی کو اللہ یعنی معیوب نہیں رکھنا چاہتا. جس پتھر کے اوپر انہوں نے کپڑا رکھا تھا وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا، اور بھاگا کدھر؟ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا. حضرت کہہ رہے تھے او پتھر میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے، میرے کپڑے. کم بخت رکتا نہیں، رکا کہاں جا کے؟ مجمع میں. لوگوں کے بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں جا کے رک گیا. تو انہوں نے ان کی نظر وہیں پڑی، کہتے یہ تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے. لیکن یہ الگ نہاتے تھے، یہ وہ شرماتے تھے، یہ شرماتے تھے. کپڑا تو لے کے فوراً باندھ لیا، بغیر سلی ہوئی لنگی ہوتی تھی ایسے فوراً لپیٹ لیا اپنے آپ کو، اپنی لاٹھی سے خوب مارا، پتھر پہ نشان پڑ گیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتا ہے نبیوں کو. اسی کو کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. ایسے ہر عیب سے. حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا منبر دے دیتے، کہتے تھے کفار حضور کے خلاف اشعار کہتے تھے مکے میں، اور ان کا جواب دیتے تھے حسان بن ثابت کے ذریعہ وہ ان کا جواب دلواتے تھے. کہا تم منبر پہ چڑھ کے بولو. حضرت رشید احمد گنگوہی ہمارے سلسلہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے بڑے بزرگ، چاہے سہارنپور کے بزرگ ہوں چاہے دیوبند کے بزرگ، سب کا دونوں طرف سے سیرا جا کے بنا ہوتا ہے گنگو میں. سب گنگو کے فیض یافتہ ہے. گنگو کے فیض یافتہ سارے اکابر ہمارے، اور ان کے ذکر اور ان کے شغل وغیرہ اتنا زیادہ، اور یہ لوگ اتنا رات رونے والے. میں نے آپا جی سے ایک دن پوچھا، آپا جی ہم لوگ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، میں وہاں 4 سال تک رہا، اور حضرت مولانا اسد مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، اسجد مدنی صاحب، قاری عثمان صاحب، ان سب کے صاحبزادوں کو میں پڑھاتا تھا. عربی 4 تک پڑھا کہ میں نے دارالعلوم میں داخل کیا. جو بالکل گھرانہ تعلق ہمارا بالکل. آپا جی سے کبھی دروازے میں بلا کے کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ لیتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا آپا جی حضرت رحمت اللہ علیہ کا رات کا معمول کیا تھا؟ کہا اوہ مولوی صاحب تم نے کیا پوچھ لیا میرے سے؟ تمہارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی رات تہجد میں رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی، دھاڑے مار کر روتے تھے حضرت شیخ الاسلام تہجد کی نماز میں. ایک ایک آیات پڑھتے تھے اور ہچکی لیتے تھے. میں ابھی چند روز پہلے بخاری کا سبق پڑھا رہا تھا، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا 8 اکثر بیشتر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، لیکن ان 8 رکعتوں کی بات فرما رہی تھی. ان 8 رکعتوں کے بارے میں مت پوچھو، کتنی خوبصورتی اس 8 رکعت 4 رکعتوں کے اندر. 4 رکعت اتنی لمبی پڑھتے تھے، اتنی لمبی حتی تورمت قدمہ، اور وفی روایت حتی انفطرت قدمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھٹنے کے قریب ہو جاتے، پھول جاتے تھے پیر کھڑے کھڑے رہنے سے.
سورہ بقرہ پڑھ لی، ختم ہوئی تو دوسری سورہ شروع کر دی، دوسری ختم ہوئی تو تیسری شروع کر دی۔ یہ ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ عائشہ کہتی ہے کہ پیر پھول جاتے تھے، 8 رکعت نماز آدھی رات سے شروع کرتے تھے اور فجر سے تھوڑا سا پہلے جا کے ختم کرتے تھے۔ جس سال انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سال صرف بیٹھ کر پڑھتے تھے، لیکن رکوع کرنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر 50-60 آیاتیں پڑھ کے پھر رکوع کرتے تھے، تاکہ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ دیکھو حضور کے معمول اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معمول، جو آپا جی فرما رہی تھی، دھاڑے مار کر روتے تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی۔ ہمارے علماء حضرات خلوت میں رہنا نہیں چاہتے، تنہائی میں نہیں رہنا چاہتے، ہر وقت بس مجمع میں رہے، جلوت میں رہے، لوگوں کے درمیان رہے، کوئی نہ ملے چلو بھائی چلے فلاں سے مل کے آ جائیں، فلاں سے مل کے آ جائیں۔ اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ترقی، لوگ کہتے ہیں، عرب کے بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ یہ گھر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ مسجد میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ تو تعلیم اللہ نے اپنے انبیاء کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے سے پہلے 30 دن کا حکم دیا، 30 دن تم پہاڑ میں جاؤ، وہاں جا کے اللہ اللہ کرو۔ 30 دن میں 10 دن اور بڑھا دیا۔ اللہ کے علم میں ہے کیوں بڑھایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 30 دن میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کے اندر تھوڑی سی گرمی تھی، دیکھا نہیں، ایک کو مکہ مارا فقضا علیہ، فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، ایک مکہ مارا نمٹ گیا وہ۔ اسرائیل آئے جان لینے کے لیے، حضرت کسی دوسرے کام میں مصروف تھے، ایک دم آ گئے، ایسے کر دیا، ہٹو یہاں سے، پہچانا نہیں، آنکھ پھوٹ گئی۔ اسرائیل گئے اللہ کے پاس، تمہارا بندہ آنا نہیں چاہتا؟ اللہ نے اذا اراد شیئا ان یقول اللہ کن فیکون، اللہ نے کہا آنکھ صحیح ہو جا، صحیح ہو گئی۔ کہا جاؤ موسیٰ کے پاس۔ یہ جو لوگ اس کی تفسیر ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مارا تھپڑ اسرائیل کو اور آنکھ پھوڑ دی، ایسا نہیں، غلط ترجمہ، ایسا نہیں ترجمہ کرنا ہے۔ نبی کی شان کے خلاف ہے، انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ کسی دوسرے کام میں مصروف تھے، ہم لوگ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، کوئی ہم مثلا کوئی بات کر رہے ہیں، اب کوئی آئے گا ہٹ یہاں سے، ایسے کہتے ہیں نا، تو ایسا ہی کیا، انہیں تھوڑی معلوم تھا یہ وہ ہے، ایسے کیا۔ اب موسیٰ مزاجاً بھی کچھ ذرا سختی، جسم بھی سخت ہے، جسم بھی سخت ہے، کیسے؟ ایک مکہ مارا نمٹا دیا، ایک قبطی کو مکہ مارا فقضا علیہ، ہاتھ بھی سخت ہے، تو ایسے کیا، آنکھ پھوٹ گئی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس آیات کے بارے میں، 30 دن کے لیے بھلایا، لیکن پھر 10 دن بڑھا کے فتم میقات ربہ 40 لیلہ، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 30 دن کے لیے بلایا اور 10 دن کا ایکسٹینشن کر کے فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اللہ کے یہاں رہنے کا جو وقت ہے وہ 40 دن ہو گیا۔ 40، اسی سے تبلیغی بھائی چلہ نکالتے ہیں، لیکن بعض تبلیغی بھائی
ہم غیبت نہیں کرتے. ہمارے لیے ہمارے اس لائن میں غیبت بالکل. ہم نے اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھا. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا ایک بہت باتیں کرتا ہے. تو بھاگلپور کے ایک حاجی صاحب تھے, ان سے کہا اس کے منہ میں وہ ستلی باندھ دو, ستلی باندھ دو. اور میں نے حضرت مولانا احمد علی صاحب کو جو حضرت شیخ الاسلام کے اجلہ خلفاء میں سے ان کو بھی دیکھا, انہوں نے ایک کا ستلی نہیں تاگا باندھ دیا, تاگا سوت تاگا باندھ دیا. تو ہمارے یہاں غیبت بالکل منع ہے. تصوف کی لائن میں غیبت بالکل منع ہے. قرآن نے منع کیا کہ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے. غیبت اگر کی تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی, اسے معاف کروانا پڑے گا, ورنہ بہت پیچھے ہو جاؤ گے آپ اپنی لائن میں. غیبت نہیں. اس لیے میں نے کہا بعض تبلیغی بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کیوں گئے وہاں قوم کو چھوڑ کے, وہاں نہ جاتے تو قوم بچڑے کی پوجا نہ کرتی. ارے بھائی وہاں موسیٰ کو کس نے بلایا کوہ طور میں؟ اللہ نے 30 دن کے لیے 30 لیلہ, اور پھر 10 دن کا ایکسٹینشن کر دیا, بڑھا دیا 10 دن. فتم میقات ربی 40 لیلہ. قرآن کی آیات, قرآن نص سے سری, اس کا منکر کافر. آپ کیا کہہ رہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے کیا کہہ رہے. موسیٰ وہاں کیوں گئے؟ وہاں نہ جاتے تو قوم گمراہ نہ ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. وہاں گئے تو قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا. کوئی سامری نے سونا سب اکٹھا کر کے ایک سونے کا وہ بنا دیا, اور وہ اس کے اندر ہوتا وہ جی مٹی, پیر کی تلے کی مٹی, جہاں وہ پیر رکھا تھا وہ ہریالی آ گئی. وہ دیکھو بہت ہوشیار تھا سامری, اس کی مٹی اندر ڈال دی جو ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگا. وہ اور پھر کہنے لگا دیکھو موسیٰ اللہ کو ڈھونڈنے گئے کوہ طور میں, اللہ تو یہاں آ گئے, یہی خدا ہے. تو بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. تو ان کا یہ کہنا ہے بعض تبلیغی بھائیوں کا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتے تو قوم نہ گمراہ ہوتی. ارے وہاں بلایا کس نے؟ اگر قوم گمراہ ہو گئی, جس نے بلایا وہی ان کی اصلاح بھی کر دے گا, وہی ان کی اصلاح بھی کر دے گا. وہ مالک الملک, تمام مخلوق کا وہ خالق و مالک ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تم کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے. تو مطلب میں کہنے جا رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلا کروایا کہاں؟ کوہ طور میں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے, نبوت کے معنی ہے نبوت کی خلافت سے مزین کرنے سے پہلے وہاں بھیج دیا غار حرا میں, وہاں جا کے اللہ اللہ کرو. کیسے کرتے تھے اللہ اللہ؟ ابھی تو نبوت ملی نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی میں تھے. اللہ کے رسول نے کبھی کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی, کسی غیر اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کبھی کہیں جھکے ہو. نفرت کرتے تھے, جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے بہت نفرت کرتے تھے. لیکن پورا عرب حضور کو امین صادق کہتا تھا. حضور کی صداقت, سچائی, امانت, دیانت میں کسی کا کوئی فرق نہیں تھا. ہر آدمی امانت حضور کے پاس لا کے رکھتا تھا. کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی, تو اس عمارت کی وہ لوگ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے. حلال پیسے اکٹھے کر لیے, ان پیسوں سے کعبہ اتنا بڑا مان کے چلو, یہاں تک ہوا آدھا,
ایک 6 فٹ جگہ رہ گئی. یہ پیسے سے پورا نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر میں شریک تھے. پتھر لینے پہاڑ میں جاتے تھے. حضرت عباس حضرت سے 2 سال بڑے، ان کے سگے چچا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں جاتے تھے. پتھر کاٹ کے کندھے پہ لاد کے لاتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہہ دیا، محمد تم اپنی جو لنگی ازار، جو غیر سلی ہوئی ازار لنگی کہتے ہیں، اس کو یہاں رکھ دو تو تمہارا کندھا چھلے گا نہیں. پتھر رکھنے سے چھل جاتا ہے، پتھر دانے دانے ہوتے ہیں نا. بار بار اصرار کیا تو انہوں نے اپنا ازار ہٹا لیا. ازار کا مطلب یہ نہیں اندر کچی پہنتے تھے. عباس بھی کچی پہنتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی چادر کھول کے یہاں رکھ دیا. حضور سے بہت اصرار کیا تو حضور نے چادر کھولتے بے ہوش ہو کے گر گئے. فخر مغشیا. حضرت جبریل آئے اور فوراً آ کر ان کی چادر ان کے اوپر رکھ دیا، اور جب ہوش میں کہا ہائے میری چادر، ہائے میری چادر، میری چادر کہاں ہے، میری چادر کہاں ہے. دیکھو چادر تو بندھی ہوئی ہے. جبریل نے آ کے باندھ دیا. اللہ کے رسول کی کیسے حفاظت اللہ رب العالمین نے کی. چچا کی بات مان لی تھی لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، فوراً لپیٹ دیا گیا. بخاری میں حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی، حجر اسود کو رکھنا تھا. اب لڑائی شروع ہو گئی، کون رکھے؟ تو سب نے کہا محمد رکھ دے. لیکن حضور کی دانش مندی دیکھو. حضور نے کہا ایسا کرو، ہر قبیلے کے ایک سردار کو بلاؤ، اور حضرت نے کہا ایک چادر لاؤ. حجر اسود چادر پر رکھ کر ان سے کہہ دیا سب چادر کے کونے کو پکڑ کے سب لے کر آؤ، اور یہاں کونے میں جب پہنچ جاؤ گے حجر اسود لے کے، حضرت نے اٹھا کے اس سوراخ میں رکھ دیا. سب خوش اس لیے کہ سب شریک ہو گئے، اور ان کا جو فیصلہ تھا محمد رکھیں گے یہ بھی ہو گیا. حضرت نے چادر سے اٹھا کے اس سوراخ میں رکھ دیا. کتنا اعتماد تھا مکہ کے لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین نے دل میں ڈال دیا کہ محمد تم غار حرا میں جاؤ. جو لوگ حج میں گئے ہیں اوپر چڑھے نا، بعض لوگ دیکھا ہوگا. میں تو چڑھ نہیں پایا، آدھے راستے سے واپس آ گیا. میں اور موٹا تھا، 120 کلو وزن تھا، اب تو 80 کلو ہو گیا پیر کی وجہ سے. میں چڑھ نہیں پایا بھائی، آدھے راستے سے واپس آ گیا. بہت اونچا ہے. اور وہاں جو لوگ پہنچنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہاں سے کعبہ صاف نظر آتا تھا. اب تو عمارتیں آ گئی سامنے. اس زمانے میں جب اونچی عمارتیں نہیں تھیں، کعبہ سامنے تھا، اور وہیں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک ہفتہ 10 دن 15 دن کا یہ راشن دے دیتی تھی. ستو، کھجور، زمزم، یہ 3 چیزیں لے کے چلے جاتے تھے. وہ کھاتے تھے اور اللہ کے دھیان میں بیٹھے رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت و مذہب پر حضور تھے، اسی لیے جو بھی طریقہ اللہ نے ان کو الہام کیا ہے وہ الہام کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، لیکن ریاضت کرتے تھے. وہاں بیٹھ کے اللہ کے نام ہی کو جپتے تھے. تو یہ جو خلوت میں ہمارے اکابر بیٹھتے تھے اور بٹھاتے تھے. ہمارے یہاں ایک مولانا شمس الدین صاحب بہار کے، حضرت مولانا احمد علی صاحب نے کہا یہ تو بہت لوگوں میں ملنے جلنے لگے.
حضرت نے کہہ دیا ایک مسجد ہے غار حرا مسجد، وہ مریا بڑی ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ایک مسجد کا نام رکھا غار حرا مسجد۔ حضرت نے کہا وہاں جا کے 40 دن کا چلہ کرو۔ تو ان کے ملنے والے اتنے ہو گئے، وہاں پہنچ گئے۔ حضرت نے مجھے فون کیا شمس، تو دنیا کے تعلقات کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ پھر جب آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول تو بازار بھی جاتے تھے، وہ تو قرآن شریف کے آیات، سورہ فرقان کی جو آیات ہے، سمجھے نہیں، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، وہ بات الگ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ اگر آپ خلوت میں نہیں جائیں گے تو اللہ آپ نہیں پائیں گے۔ پہلے تعلقات بالکل ختم کرنے پڑیں گے۔ لوگوں سے کیا تعلق؟ یہ تعلق کوئی پائیدار ہے؟ آپ کسی کو آپ دوست بناتے ہیں، آپ کا ایک تعلق ہے، کیا جب اللہ کی مار پڑے گی وہ کیا کرے گا؟ آپ کا کچھ کر سکتا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ کی وہ بیماری لگ گئی، بخار ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، کیا کر لے گا وہ؟ یہ تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کہتا ہے میں جب بیمار ہوتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ شفا دینے والا تو اللہ، دوا ایک سبب کا درجہ، دوا جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ سبب کے درجے میں ہے، اصل شافی تو اللہ کی ذات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ، آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ خلوت میں نہیں جائیں گے تو اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تعلق، دنیا کے تعلقات کو ختم کرنے پڑیں گے۔ یہ ہمارے پاس یہ جو ثبوت ہے، اللہ کے رسول کو وہاں کیوں لے گئے؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں جانے سے یہ ہوا لوگوں سے تعلق ختم، اب صرف اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق پیدا کیا، اور پھر ریاضت کی، محنت کی، وہاں اللہ کا نام جپتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ دل جب آئینہ کی طرح صاف ہوا، صاف ہونے کے بعد آئے جبریل، قرآن کی آیت لے کر آ کر کہا یا محمد اقرأ کما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرأ کما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار کہا، 3 بار دبایا، 3 بار دبایا، دبا کر بعض روایت میں آتے تیسری بار منہ کھل گیا، بعض روایت میں آتے چوتھی بار کھلا، فٹافٹ پڑھنے لگے۔ یہ دبایا، میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ ایک صاحب ایک آئے حضرت کے پاس، آنے کے بعد کہا حضرت قلب جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نے گلے سے ملایا، ملا کے دبایا، اور دبانے کی حالت میں قلب جاری ہو گیا۔ یہ وہیں سے آ رہا ہے، سب غار حرا سے۔ غار حرا کا جو دبانا ہے، وہ دبانے سے یعنی وہ کیفیت، جبریل کی جو ملکوتی کیفیت، جب اس کی ملکوتی کیفیت کی داب پڑی انسانی کیفیت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں کیفیت تھی، ملکوتی کی آمیزش تھی اور بشریت بھی تھی۔ تو ایک دم جب دونوں ملے تو کرنٹ لگ گیا، آگ پیدا ہو گئی، جیسے چکماک سے آگ جلاتے تھے نا پہلے، ایک دم کرنٹ لگ گیا، لگتے ہی جاری ہو گیا، فر فر پڑنے لگے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو خلوت میں اللہ کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے، پہلے خلوت میں جائیے۔ ابھی ایک حدیث پڑھائی ہم نے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں سایہ دے گا، ان میں سے
ایک ہے وہ ہے ایک جوان ہے جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے وہ روتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ دیکھیے تنہائی کے بغیر آپ اپنے گھر میں دیکھیے، جب سب سوتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت کوئی حجاب نہیں ہوتا رونے کے لیے۔ بیوی بھی ہو آپ کے بستر پہ اور آپ نیچے تہجد پڑھ کے رو رہے، خیال میں رہتا یار بیوی دیکھ لے گی میں کیسا رو رہا ہوں، اور اگر اکیلے ہوتے اور دھاڑے مار کر روتے ہیں، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے خلوت چاہیے بھائی، اللہ پانے کے لیے آپ کو خلوت میں تنہائی چاہیے ہی چاہیے۔ پھر جب اللہ کو پا لیا آپ نے، آپ کا قلب جاری ہو گیا، ریاضت کرتے کرتے آپ کا قلب جاری ہو گیا، اس کے بعد آپ کو جانا ہے کہاں؟ جلوت میں۔ خلوت مانا تنہائی ہے، جلوت کے مانا لوگوں میں، اجالے میں۔ اجالے میں جانا یعنی لوگوں کے درمیان جانا ہے، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب تھوڑی ایک کونے میں بیٹھنے کے لیے نہیں، اب آپ کو جانا ہے لوگوں میں، ان کے پاس جا کے اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو میں نے آیات پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اسی طرح وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سمجھے نہیں؟ یہ سب باتیں کب ہوئی؟ جب خلوت سے جلوت میں آ گئے، اب بازار میں بھی جانا پڑا۔ بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بازار ہے عکاظ مکے میں، ایک ہے ذو المجاز، ایک ہے مجنہ، 3 بازار ہے، تینوں میں میلے لگتے تھے۔ ایام جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے میلے لگتے تھے۔ میلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا ہے۔ اس میلے میں علاقے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا آتے ہیں، وہ شعر کہتے ہیں، کسی کو اوپر چڑھانا تو اس کے شان میں بہت اچھے اچھے اشعار کہتے ہیں، کسی کو اگر گرانا ہے تو اس کے خلاف بہت اشعار کہتے ہیں۔ پیسوں کا کھیل، پیسہ دو، جیسے آج کل اخبار والے پیسہ دو تمہارے حق میں لکھیں گے، پیسہ نہیں دو تمہارے خلاف لکھیں گے۔ اس زمانے میں شاعروں سے بہت ڈرتے تھے لوگ، یار انہیں خوش رکھو نہ کسی مجلس میں ہماری کھال اتار دے گا، سمجھے نہیں؟ بادشاہ لوگ شاعروں سے ڈرتے تھے۔ تو اس زمانے میں وہاں حضور کا ارادہ ہوا کہ بازار عکاظ میں جا کے دین کی تبلیغ کرے۔ یہ بالکل ابتدا اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہامہ میں پہنچے، فجر کا وقت ہو گیا، حضور وہاں فجر کی نماز پڑھانے لگ گئے۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جناتوں کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ یہ پریشان جن پہلے اوپر جاتے تھے، آسمان کی خبریں، اللہ جو فیصلہ مقربین کو لے کر کرتا تھا، مقربین سمائے دنیا میں آ کے زمین کے فرشتے سے بات کرتے، زمین کے فرشتے مقربین سے پوچھتے تھے کیا فیصلہ ہوا، وہ کہتے تھے مثلا یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا۔ جنات چلے جاتے تھے اوپر، شیاطین، جناتوں میں جو خبیث ہے وہ وہیں پہنچ جاتے تھے اور خبریں لے کر نجومیوں کو آ کے بتا دیں، گنک کو آ کے بتا۔ ایک گنک 70 نہیں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ اس کی چاندی ہو جاتی تھی کہ بھائی تم لوگوں کو بارش چاہیے نا، کل بارش ہو جائے گی۔ سن لیا اس نے، فیصلہ ہو چکا اوپر، وہ شیاطین نے خبر آ کے دے دی۔ اب جب قرآن کا نزول شروع ہوا، اب کوئی اوپر نہیں جا پاتا۔ سورہ صافات میں ہے الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، جو کوئی اوپر جانا چاہتا تھا فرشتے آگ کے گولے سے مارتے تھے، کوئی نہیں جا پاتا اب اوپر۔ اب سب پریشان، کیا بات ہوئی، کیا دنیا میں ماجرا پیش آیا۔ اب جنات و شیاطین کا پارلیمنٹ ہے سمندر کے بیچم بیچ میں، سمندر کے ساگر کے بیچم بیچ میں، کہا
کہ ساری دنیا میں گھومو دیکھو کیا وہ حادثہ پیش آیا. تو ایک جناتوں کی ایک ٹیم مکے کے آس پاس گھوم رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو اس وقت جناتوں نے ایک آواز سنی بڑی خوبصورت، حضور کی آواز. تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ خوش الہان سے حضور پڑھا رہے تھے. یہ سن کر وہی کھڑے رہ گئے سب، اور رہ کر کہا یہی وجہ ہے، سمجھ گیا یہ کوئی چیز نازل ہوئی محمد کے اوپر، اسی کی وجہ سے ہم پر پابندی ہے، اوپر ہم نہیں جا سکتے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. یہ ملاوٹ نہ کر دے، یہ نبوت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچنے سے پہلے خبر لیک نہ کر دے. اب پابندی لگا دی. انہوں نے جا کر کہہ دیا اپنی پارلیمنٹ میں، مل گئی ہمیں، ہماری رکاوٹ کی وجہ مل گئی. بولے کیا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات کی ایک جماعت نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی. ہم نے یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ قرآن ایسا قرآن جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، ہم آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. سورہ احقاف کے پہلا رکوع اسی پر ہے، پوری تفصیل اس کے اندر ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا. کبھی جبریل لے کر آتے تھے، کبھی ڈائریکٹ وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی تھی. مختلف اس کے طریقے آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے باب الوحی کے اندر، کہ جبریل لے کر آتے تھے، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے تھے باڈی گارڈ کے طور پر. کوئی پھٹک سکتا ہے؟ جبرائیل کے پاس جا سکتا ہے؟ مجال ہے جا کے کچھ چھین لے، پرخ سے اڑا دیں گے جبریل، سمجھے جی. تو لے کر آتے تھے حضور کے پاس اور آ کر قرآن نازل کرتے تھے. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت سے باہر آ گئے. اب لوگوں سے ملنے لگے، لوگوں سے ملنے جلنے، لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا، لوگوں کی دعوت قبول کرنا، لوگوں سے ملنا، ہر جگہ دین کی تبلیغ، دین کی دعوت دیتے تھے. لیکن اس سے پہلے خلوت نشی اختیار کی. خلوت کے بغیر آپ جلوت میں نہیں آ سکتے. ہمارے تصوف کی جو لائن ہے، اس لائن میں پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھنا پڑے گا. تنہائی میں بیٹھ کے ریاضت کر کے، یہ آپ لوگ تو علماء ہیں نا، یہ تو ایک درس نظامی کی طرح ہے. بیعت آج ہو گئے اور کل خلافت مل جائے گی، اتنا آسان نہیں ہے. جیسے عربی سیکھنے کے لیے سال اول پہلے پڑھیں گے، پھر سال دوم، پھر سال سوم، پھر سال چارم، پھر پنجم، آگے جا کر مولوی بنیں گے دورہ حدیث میں. بیعت ہو گئے، ہونے کے بعد 6 تسبیح پہلے، 6 تسبیح 6 مہینے 1 سال تک رکھیں گے. اس کے بعد ذکر دے دیں گے، اس میں اعظم 10,000 دے دیں گے. پھر چلتے چلتے آپ کو 25,000 دے دیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ 12 تسبیح دے دیں گے. 12 تسبیح تو 1 سال تک آپ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، یہ 12 تسبیح ہیں. 12 تسبیح کے بعد آپ کو دیں گے 5 انفاس. زبان تالو سے ملا کے سانس لیتے وقت اللہ، چھوڑتے وقت ہو. اس کا تجربہ 1 سال تک کرائیں گے. کیوں؟ آپ سوتے ہی اس کی پریکٹس ہونے کے بعد آپ نیند میں جب سانس لیں گے، ہر سانس میں اللہ 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 اللہ.
میں نے کان لگا کے شیخ علاؤالدین کا دیکھا، سو رہے تھے بالکل صاف. میں نے کہا میرے ساتھی سے کہا دیکھ جا کے دیکھ کیسی آواز آ رہی، گہری نیند میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی. پاس انفاس میں آپ کامیاب ہو گئے، پھر دیں گے آپ کو یعنی وہ ذکر قلبی دے دیں گے. ذکر قلبی گھنٹوں بیٹھے رہیں گے آپ، قلب سے ذکر. اب زبان بند، قلب سے قلب کو عادی بنانا پڑے گا. اللہ ذاکر، قلب کو اللہ کا ذاکر بنانا پڑے گا. جب اس سبق سے آپ کامیابی حاصل کر لی تو اب مراقبہ میں کچھ نہیں، اللہ کے دھیان میں بیٹھے رہنا. وہی جو حضرت مولانا احمد علی صاحب اپنے پیر و مرشد سید العربی والعجم شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی کے ساتھ 2 سال تھے کہاں؟ مدینہ. مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ میں کامیابی مل گئی. ایک بالکل خاموشی کے ساتھ وہ کرنا ہے مراقبہ اللہ کے دیا. راقبہ یراقب مراقبتاً کے معنی نگرانی کرنا، اپنے قلب سے اللہ کی نگرانی کرنا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نگرانی میں رہنا اور دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا. اس میں کامیابی مل گئی. پھر شیخ آپ کو اجازت خلافت دے دیتا ہے. جیسے نبی کو خلوت میں جب کامیابی مل گئی تو نبوت کی خلافت سے حضرت کو مزین کیا، ایسا ہی شیخ اپنے مرید کو خلافت سے نوازتے ہیں. اور مولویوں کی اتنی گسائی کرتے ہیں اکابر. میں نے دیکھا، مجھے حضرت مولانا احمد علی صاحب کے جو اتالق ہیں وہ علاؤالدین صاحب، انہوں نے میرا نام خلافہ کی لسٹ میں لکھ کر دے دیا. حضرت نے بلایا علاؤالدین صاحب کو، خوب ڈانٹا، تم نے مولویوں کی نام کیوں لسٹ میں رکھا ہے؟ ان کی رگڑائی باقی ہے ابھی. اس کے 4 سال کے بعد حضرت نے خلافت، 4 سال پورے دیوبند سے جاتے تھے. آخر زمانے میں نے دیکھا 4-5 ہزار کا مجمع ہوتا تھا رمضان میں، جگہ نہیں. تو یہ اکابر علماء کے ساتھ کہتے علماء ان کو جوہر بنانا ہے. علماء کو ایسا جوہر بنانا ہے کہ یہ تعویل نہ کرے. یہ تعویل کر لیں گے، ان کی تعویل کی گنجائش ختم کر دیتے ہیں. بغیر تعویل کے سمجھے نہیں، بہانہ نہیں کر پائیں گے علماء، اس لیے ان کی رگڑائی زیادہ ہوتی ہے. مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا. مولانا بدر الدین صاحب اجمل، ان کا نام لکھ دیا گیا. حضرت نے کہا اتنی جلدی؟ اس کے 3 سال کے بعد خلافت دی حضرت نے. تو علماء کی رگڑائی ہمارے اکابر اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہی ہے قوم کے مقتدا. یہ جتنے سدھریں گے اتنا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے آپ خلوت میں اللہ کو پالیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جلوت میں جانا ہے. اس کے بعد آپ کی باتوں میں جان پیدا ہو جائے گی. آپ اللہ میاں سے جو کہو گے وہ منوا لو گے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے، اپنا رفیق بنا لیتا ہے. ان اولیاء اللہ، قرآن میں ایک جگہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند روز پہلے کی بات ہے. حضرت سے کہا خلفاء نے، حضرت آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. ان کے لیے جو بھی آتا ہے وہ مہمانداری میں اور ادھر ادھر
وہ لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کر لیتے ہیں۔ حضرت نے کہا ہنس کے کہ یہ آیات پڑھی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ جس نے کتاب نازل کی، قرآن شریف نازل کیا، وہ نیک لوگوں کا متولی اور ذمہ دار ہے۔ میری اولاد اگر نیک ہوگی، ان کا متولی تو اللہ ہے، میں کیا چھوڑ کے جاؤں؟ اگر یہ خراب ہوں گے تو میری قبر میں عذاب پہنچے گا، اور اگر نیک ہے اس کا ذمہ دار اللہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، دیکھا آپ نے کیا فرمایا حضرت نے؟ اللہ متولی ہے نیک لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نیک بنایا، اسی لیے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش رکھا۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت 2,500-3 ہزار کے مقروض تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مقروض تھے۔ اس قرضے کو حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرضے کو ادا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پر کتنا بھروسہ، یہ اس درجے میں پہنچنے کے بعد آدمی کرے گا جب یہ سمجھے گا اللہ سب کچھ ہے۔ آپ کو خلافت ملنے کے بعد آپ اور شیخ میں کوئی فرق نہیں، آپ اور شیخ میں کوئی فرق نہیں۔ اور دیکھا نہیں آپ نے منصور حلاد کا واقعہ، انت الحق انت الحق کہتے کہتے کہہ دیا انا الحق انا الحق۔ کیوں کہہ دیا انا الحق؟ کہ میں جدھر دیکھتا ہوں میں اللہ کو دیکھتا ہوں، تو میں بھی تو انا الحق، میں جدھر دیکھتا ہوں میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کا پروردگار اللہ ہے۔ تو عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں، عالم فعال کے وزن پر آپ نے پڑھا ہوگا علم الصیغہ وغیرہ میں، اس میں اعلیٰ کا ایک وزن فاعل کے وزن پر، جیسے خاتم ختم کرنے کا آلہ، عالم جاننے کا آلہ۔ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں یہ عالم کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ ایک درخت کے پاس بیٹھے آپ، بیٹھ کر کہہ رہے اس درخت کو کون بڑا کر رہا ہے؟ اس کے ہرے ہرے پتے کس نے پیدا کیے؟ یہ چھوٹا تھا، یہ بڑا کیسے ہو رہا ہے؟ پھر چند روز کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، کون اس کو ختم کر رہا ہے؟ دنیا کی کوئی کسی چیز کی بقا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے۔ دنیا کی کسی چیز کی وفا نہیں، بقا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو سالک جو ہوتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا، یعنی سالک یعنی تصوف کا میں راہ میں چلنے والا، وہ آدمی اس کو سالک کہتے ہیں۔ سالک کے لیے قدم پھک پھک کے قدم رکھنا پڑے گا۔